بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ المختصر کا سبق نمبر 99 ہے اور گفتگو ہو رہی ہے صدق اور کذب کی تعریف و تفسیر کے مابین واسطے کی. یہ نظام علامہ جاہز کا مذہب ہے. انہوں نے دلیل کے طور پہ افترا علی اللہ کذبا بہ جنہ پیش کی تھی. تو کفار نے کہا تھا کہ حشر و نشر اور حیات بعد الممات کی جو خبر رسول اکرم نے دی ہے یا تو افترا علی اللہ کذبا ہے یا بہ جنہ ہے. تو وجہ استدلال یہ تھی کہ بہ جنہ کو انہوں نے کذبا کے مقابلے میں پیش کیا. مانعات الخلو یا مانعات الجمع کے تحت، یعنی دونوں نہ تو ختم ہو سکتی ہیں خالی ہو اور جائے ایسا بھی نہیں ہو سکتا، نہ ہی دونوں جمع ہو سکتی ہیں. تو ایک بات تو ضرور ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ افترا علی اللہ کذبا ہے یا بہ جنہ ہے. تو اب چونکہ بہ جنہ کو انہوں نے کذب کے مقابلے میں پیش کیا ہے تو لہذا قسیم شے ہو گیا وہ، اور قسیم شے غیر ہوتا ہے شے کا، تو کذب کا غیر ہے یعنی غیر کذب ہو گیا. اب جب غیر کذب ہو گیا تو یہ ثابت ہو گیا کہ حالت جنون میں خبر دینا غیر کذب ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ صدق ہو گیا؟ کہتے ہیں نہیں، یہ غیر صدق بھی ہے، اس لیے کفار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی وجہ سے ان کے صادق ہونے کا اعتقاد بھی نہیں رکھتے تھے. تو ایک ہی چیز غیر کذب بھی ہو گئی، غیر صدق بھی ہو گئی، تو اس سے واسطہ ثابت ہو گیا. اب اس پر مزید بات کرتے ہوئے شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ لِأَنَّهُمْ اعْتَقَدُوا عَدْمَ صِدْقِهِ لَكَانَ أَظْهَرَ فَمُرَادُهُمْ بِكَوْنِهِ خَبَرَ حَالِ الْجِنَّةِ غَيْرُ الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ وَهُمْ عُقَلَاءُ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ عَارِفُونَ بِاللُّغَةِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخَبْرِ مَا لَيْسَ بِصَادِقٍ وَلَا كَاذِبٍ حتى يكون هذا منهم بزعمهم. وعلى هذا لا يتوجه ما قيل إنه لا يلزم من عدم اعتقاد الصدق عدم الصدق، لأنه لو لم يجعله دليلا على عدم الصدق بل على عدم إرادة الصدق فليتأمل. یہاں سے بات شارح نے یہ کی کہ جب حالت جنون میں خبر دینا کذب کا قسیم ہوا تو غیر کذب ہوا، اور یہ غیر صدق بھی ہے اس لیے کہ وہ اعتقاد بھی نہیں رکھتے رسول اکرم کے صادق ہونے کا. تو اس پر ایک بات ہے، انہوں نے یہ کہا ہے شارح رحمہ اللہ نے کہ اگر مصنف لم یعتقدوہ کہ رسول اکرم کے صادق ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے کے بجائے یہ کہتے کہ لأنہم اعتقدوا عدم صدقہ، عدم صدق کا اعتقاد رکھتے تھے، تو یہ زیادہ ظاہر ہوتا مدعا ظاہر کرنے میں. لم یعتقدوہ کے بجائے لأنہم اعتقدوا عدم صدقہ کہتے مصنف، تو یہ زیادہ ظاہر بات تھی. کیوں؟ اس لیے کہ عدم اعتقاد صدق، عدم صدق کا اعتقاد اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ کفار آپ کے صدق کا اعتقاد تو نہ رکھتے ہوں، لیکن اس مسئلے میں افترا علی اللہ کذبا بہ جنہ میں صادق سمجھتے ہوں، یعنی کہ حالت جنون میں خبر دینے میں صادق سمجھ رہے ہوں، اگرچہ کہ وہ اعتقاد صدق نہیں رکھتے لیکن اس مسئلے میں صادق سمجھتے ہیں. اور اب جب وہ صادق سمجھتے ہیں اس مسئلے میں تو اب یہ خبر جو ہے وہ غیر صدق نہیں کہلائے گی. تو جب خبر غیر صدق نہیں ہوئی تو گویا کہ وہ غیر کذب تھی تو صدق ثابت ہو جائے گا. تو اس طرح صدق اور کذب کے درمیان واسطہ ثابت نہیں ہوگا. لیکن جبکہ آیت سے جائز کا مذہب ثابت کرنا تھا تو وہ تو ثابت نہ ہوا، وہ تو صدق اور کذب کے درمیان واسطہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے، تو اس طرح تو یہ واسطہ ثابت نہیں ہوگا. تو مذہبی جو جائز کا تھا دلیل وہ بھی پوری نہیں ہوگی. تو یہ خرابی اس لیے پیش آ رہی ہے کہ لم یعتقدہ مصنف نے کہا ہے، کیونکہ عدم اعتقاد صدق کی صورت میں یہ لازم نہیں آتا کہ یہ خبر بھی کفار اس کو بھی جو ہے وہ اسی طرح رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کفار
کو عدم اعتقاد صدق ہو رسول اللہ کا، لیکن اس مسئلے میں وہ صادق سمجھتے ہوں. جب صادق سمجھتے ہوں تو یہ جو خبر ہے یہ غیر کذب ہونے کے ساتھ صدق آ گئی تو اس میں واسطہ ثابت نہ ہوا تو جائز کا مذہب ثابت نہ ہوا. اس کے برخلاف اگر اعتقاد و عدم صدق ہے، مصنف کہتے ہیں کہ اعتقاد عدم صدق کی صورت میں، یعنی اس صورت میں جب ان کے صدق کا صدق کے عدم کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ صدق ہے ہی نہیں، اگر وہ یہ کفار کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں مصنف کہ وہ عدم صدق کا اعتقاد رکھتے ہیں، تو اس صورت میں یہ بات ہی ناممکن ہے کہ کفار آپ کے عدم صدق کا اعتقاد رکھتے ہوں اور اس مسئلے میں صادق سمجھتے ہیں. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کفار آپ کو جو ہے وہ آپ کے بارے میں عدم صدق کا اعتقاد رکھیں کہ صدق تو یہاں ہوتا ہی نہیں، یہ اعتقاد رکھیں اور اس مسئلے میں آپ کو صادق سمجھیں، برخلاف پہلی صورت کے کہ وہاں پر آپ کا صدق کا اعتقاد نہیں تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے میں صادق ہو. اور اس کے الٹ اگر اعتقاد و عدم صدق ہی مصنف کہتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کے عدم کا اعتقاد رکھتے ہیں، تو اس صورت کے اندر یہ بات ناممکن تھی کہ رسول اکرم کے عدم صدق کا اعتقاد رکھنے کے بعد اس مسئلے میں آپ کو صادق سمجھیں. جب آپ اس مسئلے میں صادق نہیں سمجھتے اور جب اعتقاد عدم صدق کا رکھتے ہیں تو اس صورت میں یہ خبر بالیقین غیر صدق ہوگی اور صدق اور کذب کے درمیان واسطہ بھی ثابت ہو جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ لم یعتقدوہ عدم اعتقاد صدق کے مقابلے میں اعتقدوا عدم صدق ہی یعنی اعتقاد عدم صدق یہ مدعا یعنی جاہز کے مذہب اور صدق کے درمیان واسطہ ثابت کرنے کے لیے زیادہ ظاہر ہے. شاعر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ کی کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت جنون میں خبر دینے سے کفار کی مراد یہ کہ یہ خبر غیر صدق ہے اور غیر کذب ہے، لہذا درمیان جو ہے وہ ان کے درمیان واسطہ ثابت ہو گیا صدق اور کذب کے درمیان، اور یہ جائز کا مذہب تھا اور یہ دلیل تھی اس کی. آگے شاعر رحمہ اللہ نے اعتراض کا جواب دیا. اعتراض یہ تھا کہ اس آیت سے صدق اور کذب کے درمیان واسطہ جو گو کے ثابت ہو چکا لیکن ہوا کفار کے قول سے اور کفار کا قول غیر معتبر ہے، لہذا یہ دلیل غیر معتبر ہے. تو آپ نے اس کو ایک وہم فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اس طرح کے جو مواقع ہوتے ہیں وہاں پر اہل لغت اور اہل زبان کا اعتبار ہوتا ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ کافر ہیں یا غیر کافر ہیں. لہٰذا کفار قریش بھی چونکہ اہل عقل تھے، اہل زبان تھے، لوگ عرب کو جانتے تھے، اس لیے صدق اور کذب کے درمیان واسطہ ثابت کرنے کے لیے ان کے اس بات کا اعتبار ہوگا. خلاصہ یہ ہوا کہ جب اخبار حالت جنون سے جب کفار نے غیر صدق اور غیر کذب یہ ثابت ہو گیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں جو نہ صادق ہوتی ہیں نہ کاذب ہوتی ہیں، حتیٰ کہ کفار کے گمان کے مطابق اخبار حالت جنون بھی اسی قریب سے ہے، یعنی نہ صادق ہے اور نہ ہی کاذب ہے، تو جائز کا موقف ثابت ہوگی اس آیت سے. آگے شارح فرماتے ہیں علی حاضر سے شارح رحمہ اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ علامہ خلقالی کا ایک اعتراض تھا وہ بھی دفع ہو گیا، کیونکہ علامہ خلقالی رحمہ اللہ نے مصنف رحمہ اللہ کے لیے انہم لم یعتقدوہ پر فرمایا تھا کہ یہ غیر صدق کی دلیل نہیں ہے، یعنی انبی جنہ غیر کذب تو ہو گیا کیونکہ وہ کذب کا قسم شے تھا اور قسم شے غیر ہوتی ہے تو کذبن کے مقابلے میں آئے تو وہ غیر کذب ہو گیا لیکن غیر صدق نہیں ہوا، غیر صدق کی دلیل نہیں بن رہا. یہ خلقالی نے کہا تھا لم یعتقدوہ کا قول. تو خلقالی رحمہ اللہ نے کہا تھا کیوں اس لیے کہ عدم اعتقاد صدق سے عدم صدق لازم نہیں آتا، یعنی جب آپ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ بھائی صدق کا اعتقاد نہیں ہے، آپ کو صدق کا اعتقاد معدوم ہے تو اس سے صدق کا نہ ہونا تو یہ لازم نہیں آتا، تو لہذا یہ غیر صدق کی دلیل نہیں تھی. خلقالی نے مصنف پر اعتراض کیا تھا تو اس کا جواب شارح رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ مصنف نے لم یعتقدوہ میں عدم صدق پر دلیل نہیں بنایا اس کو، بلکہ فلا یریدون فمرادہم سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے لم یعتقدوہ کو عدم ارادہ صدق پر دلیل بنایا، یعنی کفار اس میں صدق کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، یعنی کفار نے حالت جنون میں خبر دینے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدق کا ارادہ ہی نہیں کیا. اب اس بات کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ کفار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے. جب آپ کے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے تو انہوں نے آپ کے صادق ہونے کا ارادہ بھی نہیں کیا،
ممکن ہی نہیں ہے کہ جب آپ کو صادق ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تو صادق ہونے کا ارادہ کیسے کریں گے؟ تو خلاصہ یہ کہ مصنف رحمہ اللہ کا قول عدم صدق کی دلیل نہیں ہے جیسے کہ معترض رحمہ اللہ نے سمجھا ہے، بلکہ عدم ارادہ صدق کی دلیل ہے کہ یہاں پر صدق کا ارادے کا عدم موجود ہے، جیسے کہ ہم نے واضح کر دیا۔ تو فلاح بجور فمرادہم سے جو شارح رحمہ اللہ نے بیان کی ہے تقریر، اس سے علامہ خلقانی رحمہ اللہ کا یہ اعتراض واقع نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ علامہ خلقانی نے کہا تھا کہ غیر کذب تو ہو گیا لیکن لم یعتقدہ غیر صدق کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ عدم اعتقاد صدق یعنی کسی کے بارے میں سچے کا اعتقاد کا نہ ہونا کہ بھئی یہ سچا آدمی، اس اعتقاد کا نہ ہونا یہ عدم صدق کو لازم نہیں ہے، تو لہذا غیر صدق کی دلیل نہیں ہوا۔ تو شارح رحمہ اللہ نے بیان کیے کہ نہیں، یہ عدم ارادہ صدق پر دلیل بنایا ہے، عدم صدق پر دلیل نہیں بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار جو ہے وہ صداقت کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے تھے، تو ان کا ارادہ بھی نہیں ہو سکتا صادق ہونے کے، اسی لیے جو ہے وہ علامہ خلقانی رحمہ اللہ کا اعتراض واقع نہیں ہوتا۔ اسی کو مصنف رحمہ اللہ شارح رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ولو قال، اگر مصنف رحمہ اللہ یوں کہتے ہیں کہ لأنهم اعتقدوا عدم صدقه، کہ غیر کذب تو ہے ہی لیکن غیر صدق اس لیے ہے کہ لأنهم کیونکہ کفار مکہ اعتقدوا عدم صدقه، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کے نہ ہونے یعنی کہ صادق ہونے کا عدم ارادہ صدق رکھتے تھے، فکان اظہر، تو یہ بات دعوے میں زیادہ ظاہر ہو جاتی۔ فمرادهم بکونہ، تو ان کی مراد یہ ہے کفار کی اس آیت سے بکونہ خبر حال الجنت، کہ جب حالت جنون میں خبر دینے سے کہ غیر صدق والکذب، کہ نہ تو حالت جنون کی خبر غیر صدق ہے اور نہ ہی غیر کذب، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر صدق ہے اور غیر کذب ہے، واضح ہو گئی بات۔ وہم عقلاء، اور وہ لوگ عقلاء من اہل اللسان، اہل لسان یعنی اہل لغت کے عقلاء سے ہیں، عارفون باللغت، لغت کو جانتے پہچاننے والے ہیں، فیجب، تو یہ واجب ہوا، ضروری ہوا، ان یکون من الخبر، کہ یہ ایسی خبر ہے ما لیس بصادق ولا کاذب، کہ جو نہ تو صادق کہلا سکتی ہے نہ کاذب، یعنی صادق بھی نہیں ہے اور کاذب بھی نہیں ہے، حتی یکون ھذا منہ بزعمہم، یہاں تک کہ یہ جو اخبار حالت جنون ہے یہ بھی اسی قسم سے ہے، بزعمہم کفار کے گمان کے مطابق۔ وعلی ھذا، اور اس بنیاد پہ جو ہم نے واضح کی ابھی کہ یہاں پر عدم ارادہ صدق ہے، لا یتوجہ، کوئی ما قیل، کہ جو کہا گیا ہے اس توجہ پر وہ متوجہ نہیں ہوتا کہ انہ لا یلزم من عدم اعتقاد الصدق، یہ کہا گیا تھا خلقانی کی طرف سے کہ لم یعتقدہ سے لازم نہیں آ رہا، یعنی کہ لا یلزم نہیں لازم آ رہا من عدم اعتقاد الصدق، اعتقاد کے صدق یعنی کہ صدق کے اعتقاد کے نہ ہونے سے عدم صدق لازم نہیں آ رہا، تو لہذا جب عدم صدق لازم نہیں آ رہا تو غیر صدق نہ ہوا، لہذا مدعا کو ثابت نہیں کیا، یہ خلقانی کا اعتراض تھا۔ تو کہتے ہیں یہ جو کہا گیا ہے یہ اس توجہ پر جو ہم نے بیان کی ہے نہیں وارد ہوتی، لأنہ، کیونکہ مصنف رحمہ اللہ نے لم یجعلہ دلیلا، اس کو نہیں بنایا دلیل علی عدم صدق، عدم صدق پہ کوئی دلیل نہیں بنایا، بل علی عدم ارادۃ الصدق، بلکہ انہوں نے اس کو دلیل بنایا ہے صدق کے ارادے کے نہ ہونے پر، یعنی جب کفار رسول اکرم کو صادق نہیں سمجھ رہے، ان کے عدم صدق کا اعتقاد رکھتے ہیں، تو وہاں جو ہے وہ رسول اکرم کے صادق ہونے کا ارادہ کر ہی نہیں سکتے، لہذا عدم ارادہ صدق پر دلیل بنایا ہے، عدم صدق پر دلیل نہیں بنایا۔ تو اسی کے بارے میں شارح نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے توجہ بیان کی ہے اس توجہ سے علامہ خلقانی کا اعتراض وارد نہیں ہوتا، وہ رفع ہو جاتا ہے۔ فلیتأمل، تو چاہیے کہ اس میں آپ غور کریں، غور و فکر کریں طلباء، اور اس کو اس مقام کو سمجھیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو کافروں نے کہا تھا حالت جنون میں خبر دینا، تو اس کو انہوں نے کذب کے مقابلے میں رکھا ہے، تو گویا کہ وہ غیر کذب ہے، غیر کذب ہے تو کیا صدق بھی ہے؟ کہتے نہیں، صدق نہیں ہے اس لیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق ہونے کا بھی ارادہ نہیں رکھتے، تو لہٰذا وہ غیر صدق ہے۔ تو ثابت ہوا کہ خبر جو ہے وہ غیر کذب بھی ہوتی ہے اور غیر صدق بھی، جس طرح کی حالت جنون میں خبر دینا، اس سے علامہ جاہز کا موقف واضح ہو گیا کہ خبر جو ہے وہ صدق اور کذب میں منحصر نہیں ہوتی بلکہ ان کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، اور بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں جو نہ تو صادق ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ کاذب ہوتی ہیں۔
لہذا علامہ جاحظ کا موقف اس آیت سے ثابت ہو گیا ہے، اور اسی کو شارح رحمہ اللہ نے اپنے مخصوص انداز میں اس کو بیان کیا مصنف کی مطابعت میں، اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی دے دیے۔ اور لم یعتقدوہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس کو عدم صدق ہی کر کے کرتے تو یہ زیادہ بات واضح ہو جاتی۔ اس آیت کا جواب انہوں نے اگلے سبق میں دیا، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔